سے نوائے نئے نوا میں پہنچے، تاریخ وہ دوسری محرم کی تھی جس روز حسین کرب و بلا میں پہنچے۔ اور اب میں گزارش کروں گا جناب ارتضیٰ حسین نقوی صاحب سے کہ مومنین سے خطاب فرمائیں۔ جناب ارتضیٰ حسین نقوی صاحب۔ اور محمد آل محمد صلوات۔ نعرہ حیدری۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات۔ صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی الیہ مصائر الخلق وعواقب الامر، نحمدہ علی عظیم احسانہ ونیر برہانہ ونوامی فضلہ وامتنانہ، حمدا یکون لحقہ قضاء ولشکرہ اداء، وإلی ثوابہ مقربا ولحسن مزیدہ موجبا، لم یولد سبحانہ فیکون فی العز مشارکہ، ولم یلد فیکون مورثا حالکہ، لم یتقدمہ وقت ولا زمان، ولم یتعاورہ زیادۃ ولا نقصان، جلت عظمتہ، والصلاة والسلام علی سید اصل ما فی الوجود، صاحب الحمد والمقام المحمود ابی القاسم محمد، وأہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون، فما یکذبک بعد بالدین، الیس اللہ بأحکم الحاکمین۔ صلوات۔ اگرچہ کہ
یہ کوشش کی گئی کہ اپنے عنوان کی تمہید کو گزشتہ مجلس ہی میں مکمل کر لیا جائے، لیکن اس غرض سے کہ آنے والے دنوں میں اس اہم اور ادق عنوان کی منزلیں آسان ہو جائیں، میں نے فقط عنوان کے الفاظ تک پہلی گفتگو کو محدود رکھا۔ عرض یہ کیا گیا کہ انسانی فطرت یہ ہے کہ انسان اپنے حال پر مطمئن نہیں ہوتا، ایک مقام پر ٹھہرنا نہیں چاہتا، انرشیا کو اپنے اوپر غالب نہیں ہونے دیتا، چاہتا ہے ہر وقت حرکت و تحریک میں مشغول رہے۔ اس عادل پروردگار نے، اس حکیم خداوند لم یزل ولا یزال نے انسان کی اس فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کو عقل کے ساتھ ساتھ جذبوں سے بھی ہمکنار کیا، اس لیے کہ اگر فقط یہ عقل تک محدود رہے تو اس کا یہ سفر سست پڑ جائے گا، لیکن اگر فقط جذبوں کے ساتھ عبارت رہے تو کبھی یہ اپنے حقوق کو چھوڑے گا، کبھی دوسروں کے حقوق کو روندے گا۔ یہ دنیا حقوق کی دنیا ہے، رائٹس کی دنیا ہے۔ انسان دو جذبے لے کر آیا ہے، ایک ہے لالچ اور ایک ہے خوف۔ لالچ وہ جذبہ ہے جو انسان کو آمادہ کر دیتا ہے کہ دوسروں کے حقوق کو بھی چھین لو۔ خوف وہ جذبہ ہے جو انسان کو اس امر پر تیار کر دیتا ہے کہ اپنا حق بھی چھوڑ دو۔ گفتگو جاری رہے، آپ تھوڑی سی زحمت کرتے ہوئے آگے تشریف لے آئیں تاکہ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ نعرہ حیدری۔ اگر رفتار ضرورت سے زیادہ بڑھ جائے تو بھی خطرناک، اگر رفتار ضرورت سے کم رہے تو منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ لہذا ضرورت تھی کہ بنی نوع انسان کو، میرا جملہ ضائع نہ جائے، بنی نوع انسان کو قدرت ایک ایسا کیٹلسٹ عطا کرے کہ جب یہ سست پڑے تو آگے بڑھائے، جب یہ آگے بڑھنے لگے تو اس کو منزل اعتدال پر لائے۔ اس کیٹلسٹ کا نام ہے کہ وہ انسانیت کو ایک جہت عطا کرے۔ خوف کی رسی کو تباہ کر دینے کے لیے انسان عقیدے کے عصا کو تھام لے۔ لالچ کیا ہے، خوف کیا ہے، دونوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعوی نبوت کیا، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی خدائی کو چیلنج کیا، فرعون نے موسیٰ کے مقابلے کے لیے جادوگروں کو بلایا جن کی تعداد تاریخ نے 15,000 سے 72,000 تک لکھی ہے۔ جادوگر آئے، لیکن کوئی کیسے کام کرے جب تک لالچ نہ ہو؟
تو کیا ہوا؟ جب جادوگر آئے جہاں سارا تو فرعون کے پاس جادوگر آئے تو انہوں نے کہا تو جو چاہتا ہے کہ ہم موسیٰ پر اپنے فن سے غالب آ جائیں، اس پر کیا ہمیں کچھ اجر بھی ملے گا؟ تو فرعون نے کہا نعم منکم لمن المقربین، ہاں تمہیں اجر ملے گا، اور اجر یہ ملے گا کہ تم ہمارے مقربین میں شامل ہو جاؤ گے۔ جس وقت یہ گفتگو ہو رہی تھی وہ جادوگر فرعون سے قریب تھے یا دور تھے؟ توجہ بھائی، تھے تو قریب، لیکن قریب رہ کر بھی خواہش تھی کہ فرعون کے مقرب بن جائیں، تو سمجھ لو قریب رہنا اور بات ہے، مقرب ہونا اور بات ہے۔ کہا کہ ہاں تم مقربین میں سے ہو جاؤ گے۔ اب کیا ہوا؟ موسیٰ کا اور جادوگروں کا مقابلہ ہوا۔ واقعات کو بیان کرنا میری عادت نہیں۔ موسیٰ کے عصا نے ان کے تمام سانپوں کو نگل لیا، اور ذہن میں رکھیے گا کیا ہے؟ لالچ۔ لیکن جیسے ہی جادوگروں نے دیکھا کہ موسیٰ کے عصا نے اژدہا بن کر ہمارے تمام سانپوں کو نگل لیا، کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے القی السحرۃ سجدا قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ۔ تمام جادوگر یہ کہتے ہوئے سجدے میں گر گئے ہم ایمان لائے ہارون و موسیٰ کے رب پر۔ دنیا والوں نے دیکھا جادو باطل ہو گیا، وہ عصا جو اژدہا بنا تھا پھر سے عصا بن گیا۔ اب وہ کہتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ جادوگروں نے سجدہ کیوں کیا؟ بے جملہ یہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہو جائے اور میری تمہید بھی انشاءاللہ آج کی گفتگو میں مکمل ہو جائے گی۔ جادوگروں نے سجدہ اس لیے کیا کہ اصل میں وہ جادوگر عالم تھے۔ قرآن کہتا سحارن علیم، وہ عالم تھے۔ اصل میں حق پرستی کے راستے سے جہالت روکا کرتی ہے، علم نہیں روکتا۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم بارہا جادو کے مقابلے میں گئے، کبھی جیتے کبھی ہارے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے جادو کے ساز و سامان ہی کو کوئی نگل جائے۔ اور پھر وہ یہ نہیں کہتے آمنا بے رب العالمین، وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم رب العالمین پر ایمان لائے، کہتے ہیں آمنا بے رب ہارون و موسیٰ۔ عزیزان محترم، موسیٰ ہے نبی، ہارون ہے وسیع، ترتیب تو یوں ہوتی نا بے رب موسیٰ و ہارون، لیکن ترتیب یہ بے رب ہارون و موسیٰ، ہم ہارون و موسیٰ کے پروردگار پر ایمان لائے۔ اور یہاں پہ پہنچ کے امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ انہوں نے رب موسیٰ و ہارون اس لیے کہا کہ رب کا عرفان اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ سبیل الہی کا دامن نہ مل جائے۔ صلوات۔ لا یستفاد معرفت اللہ، اللہ کی معرفت فائدہ نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ کوئی سبیل نہ ہو، صراط مستقیم نہیں، سبیل الہی۔ اور کل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہر سفر کی دو جہتیں ہوتی ہیں، دو نقطے ہوتے ہیں، اوریجن اور ڈیسٹینیشن، نقطہ آغاز اور منزل مقصود۔ اہدنا الصراط المستقیم میں آپ نے یہ نہیں بتایا کہ سفر کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم میں آپ نے یہ نہیں بتایا کہ سفر کا اختتام کہاں ہوگا۔ اگر تم یہ کہو کہ اختتام ہوگا پروردگار عالم پر، تو پروردگار ایسا نہیں جو کسی جگہ پر محدود ہو جائے۔ اگر وہ کسی جگہ میں محدود ہو جائے تو پھر وہ پروردگار ہی نہیں رہتا۔ پروردگار وہ جو حدود سے بلند ہو، منزہ ہو۔ اور پھر ایک بات، ہر سفر میں کیا ایک مقصد ہوتا ہے، ایک منزل ہوتی ہے۔
میں اپنے مدعا سے قریب ہو رہا ہوں. ہر سفر کا ایک مقصد ہوتا ہے, ہر سفر کی ایک منزل ہوتی ہے. آپ کا مقصد ہے کہ روزگار کی تلاش میں جائیں, آپ کی منزل کچھ اور ہوگی. آپ کا مقصد ہے مجلس سننے جائیں, آپ کی منزل کچھ اور ہوگی. اب دیکھنا یہ ہے کہ مقصد اور منزل میں سے ترجیح کس امر کو ہے اور مرجو کون ہے. مقصد اہم ہے یا منزل اہم ہے؟ پھر کہتا ہوں, اگر منزل اہم ہے تو منزل کو دیکھ کر مقصد بنائیں گے, اگر مقصد اہم ہے تو مقصد کو دیکھ کر مقصد بنائیں گے. کسی ایک چیز کو دوسرے پر ترجیح دینا ہوگی. اہدنا الصراط المستقیم سفر ہے اس راہ کا جہاں پر اتصال ہو جائے ان بندوں سے جن پر نعمتیں نازل ہوئی. یہ سوال تو ابھی بھی باقی ہے کہ منزل کیا ہے اور مقصد کیا ہے. اب میں یہ تو نہیں کہتا پروردگار تک پہنچ جائیں, لیکن اتنا تو کہنا ہی پڑے گا اس راستے پر چلیں جو راستہ پروردگار سے قریب کر دے. اچھا, یہ حکم کہ صراط مستقیم تلاش کرو یہ فرشتوں کو نہیں ہے, یہ حکم حیوانات کو نہیں ہے, یہ حکم فقط بنی نوع انسان کو ہے. کیوں؟ میں حیوانات پر انشاءاللہ کل کی گفتگو میں آؤں گا. اس لیے کہ سفر وہ کرتا ہے جو حالت کو بدلنا چاہے. فرشتہ تو حالت کو بدلتا ہی نہیں ہے. بے امر ہی یعملون, وہ تو پروردگار کے امر پر کام کرتا رہتا ہے. یہ انسان ہے جو کسی حال میں مطمئن نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے پاس جسم ہے اور ملک کے پاس جسم نہیں ہے. اب اسی لفظ کو بدل کے کہتا ہوں, انسان کے پاس جسمانیت ہے اور ملک کے پاس روحانیت ہے. اچھا, اللہ اور انسان میں سے فرشتے کس سے زیادہ قریب ہوں گے؟ یہ پھر ایک مرتبہ ذہن میں رکھیے, ایک ہے جسمانیت اور ایک ہے روحانیت. فرشتے ان سے قریب تو نہیں ہوں گے نا جو جسمانیت میں اسیر ہوں, قریب ہوں گے اس راستے سے, اس منزل سے جس پر آپ بڑھنا چاہتے ہیں. تو یوں کہہ دوں نقطۂ آغاز ہے جسمانیت اور منزل مقصود ہے روحانیت. بھائی مسافر ہے انسان, منزل مقصود ہے فرشتے. اور یہیں سے فرق سمجھ لیجئے, صراط مستقیم وہ جس پر چل کر انسان منزل تک پہنچے, سبیل الہی وہ منزل جس کو تلاش کرتے ہوئے خود اس تک پہنچے. یوں کہہ دوں کہ انسان چاہتا ہے ملک تک پہنچے, ملک کیا چاہتا ہے؟ ملک چاہتا ہے اگرچہ کہ رضوان جنت سے کہتا ہے پروردگار آج اعزاز دے دے, سیدہ کے دروازے پر دستی بن کر چلا جاؤں. خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. نعرہ حیدری. صراط مستقیم پر چلنے والا منزل کو تلاش کرتا ہے, منزل سبیل الہی کے حامل کو تلاش کرتی ہے. اور یاد رکھنا, کبھی اس سبیل الہی کے حامل نے خواہش نہیں کی کہ ملک کے پاس جائے, ملک نے خواہش کی کہ ان کے دروازے پر آئے. صراط مستقیم اور سبیل الہی کے عنوان پر گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوا پھر کہتا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں یہ سوال آئے گا. احساس ہے اور کسی بھی عنوان کی تمہید اور بنیادیں کچھ خشک ہوا کرتی ہیں.
لیکن شکرگزار ہوں کہ آپ نے توجہات مبذول کی کہ صراط مستقیم اور سبیل الہی پر گفتگو کرتے ہوئے میں انسانیت سے مرتبط کیوں ہونا چاہتا ہوں. یاد رکھنا اس زمین پر انسان جمادات کے ساتھ رہ سکتا ہے، سمندروں کے ساتھ رہ سکتا ہے، حیوانات کے ساتھ رہ سکتا ہے، لیکن انسان کا مشکل ہے رہنا خود دوسرے انسان کے ساتھ. یاد رکھنا انسان کے سکون کو کبھی کسی غیر انسان نے برباد نہیں کیا، انسان نے برباد کیا. اس کا یہی لالچ و خوف کا جذبہ ہے کہ جہاں کبھی فائدہ دینے والی چیزوں کو اپنی منزل مقصود سمجھ بیٹھا. کیا ہوا؟ اس نے سورج کو دیکھا تو کہنے لگا کہ سورج بڑا ہے. بھئی اسی لیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انسانیت کو متوجہ کرنے کے لیے ایک دلیل قائم کی تھی. ابراہیم جانتے تھے کہ پروردگار وہ ہے جو شمس و قمر کا خالق ہے، لیکن یہ بتانے کے لیے کہ انسانی ذہن سے یہ غلط فہمی دور ہو جائے کہ ہر بڑے کو دیکھ کر خدا نہ سمجھنا، ہر بڑے کو دیکھ کر خدا نہ سمجھنا بلکہ بڑائی کو دیکھ کر خدا سمجھنا. اس لیے ایک جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، اللہ وہ نہیں جو سب سے بڑا ہے، اللہ وہ نہیں جو سب سے بڑا ہے. توجہ ہوئے؟ سب سے بڑا وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے تقابل پر آ سکے. پروردگار ایسا بڑا ہے کہ وہ کسی کے تقابل میں نہیں ہے، وہ سب سے بڑا نہیں، وہ بڑا ہے. وہ سب سے زیادہ عالم نہیں، وہ عالم ہے. اب اس نے تمہاری اس غلط فہمی کو دیکھا کہ تم نے کبھی سورج کو دیکھا اور کہا یہ خدا ہے. اس نے کہا تم کو بتا رہا ہوں والشمس سے، اسی سورج کی قسم یہ خدا نہیں ہے. کسی نے درختوں کو دیکھا، پہاڑوں کو دیکھا، اس نے کہا میں جبل کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. اور نہ سوچئے تو پروردگار کو قسمیں کھانے کی ضرورت کیا تھی. عزیزان محترم، قسمیں کھائی ہی کیے گئی تھی تاکہ انسان شہادت اور سبیل کو پہچان سکے. اس نے قسم کھائی واللیل، رات کی قسم. بڑی توجہ رکھیے گا، گفتگو کو بہت آسان کروں گا. والنہار، دن کی قسم. والشمس، سورج کی قسم. والقمر، چاند کی قسم. ستارے کی قسم نہیں، نون والقلم، قلم کی قسم. نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم. پروردگار قسمیں تو ہم کھاتے ہیں، وہ پروردگار کیوں قسم کھا رہا ہے؟ کیسی کیسی قسمیں؟ والطور، طور کی قسم. اور جن آیات کو میں تلاوت کرتا رہا گزشتہ شب میں اور آج، والتین، تین کی قسم. والزیتون، اولیو کی قسم، فگ کی قسم. پروردگار تجھ کو قسمیں کھانے کی ضرورت کیوں ہے؟ دیکھو تم قسم کب کھاتے ہو؟ کسی جگہ 9 بجے پہنچنا تھا، 9:30 بجے پہنچے. اب کہیں گے قسم بخدا گاڑی خراب ہو گئی تھی. کیا ہے؟ پھر فکر کے ساتھ دیجئے. قسم کھائی جاتی ہے ایکسکیوز کے لیے، قسم کھائی جاتی ہے ایکسکیوز کے لیے. بچے نے باپ سے کسی کھلونے کی خواہش کی، کل لے آؤں گا، ابھی سو جاؤ. بچہ پھر پوچھتا ہے تو کہتے ہیں تیرے سر کی قسم. یہ قسم ہے محبت کے حوالے سے. کبھی کوئی حلف اٹھاتے ہوئے قسم کھائی مولا کی، یہ قسم ہے احترام کی قسم، عظمت کی قسم. بتاؤ کیا پروردگار کا عرفان حاصل کرتے ہوئے کوئی ایسی بات سمجھ میں آتی ہے اس کو ایکسکیوز دینے پڑے اپنی مخلوق کو؟
अपनी मखलूक को एक्सक्यूज नहीं देता। एहतराम सब पर वाजिब है, उसका एहतराम करें, वो किसी का एहतराम नहीं करता। भाई कहा गया अजमत, उससे बड़ा अजीम कौन है? अच्छा, कसमें खाते हैं दूसरों को एतबार दिलाने के लिए, उसको जरूरत है कि आप उस पर एतबार करें? भाई जो उसके हुक्म को ठोकर मार रहा था, उसने तो उसकी भी परवाह नहीं की। नहीं, बल्कि देखो, उसने पूरे कुरान को पढ़ जाइए बिस्मिल्लाह से वन्नास तक, इबलीस के जाते हुए ये तक भी तो नहीं कहा कि इबलीस जा रहा है, सुनता जा, तेरी बात गलत है। क्या दलील दी थी इबलीस ने सजदा ना करने की? खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन। परवरदिगार, तूने मुझे आग से खल्क़ किया, इसको मट्टी से खल्क़ किया, आग मट्टी से अफजल है, मैं सजदा क्यों करूं? का निकल जा हमारी बारगाह से, तू मलऊन हो गया। ये नहीं इरशाद हो रहा इबलीस तेरी बात गलत है, उसको मुतमईन भी नहीं किया जा रहा। परवरदिगार इसको निकाल तो रहा है, जरा दलील भी दे दे। बाज़ औक़ात अहबाब हमसे अजीब व गरीब तमन्ना और ख्वाहिश रखते हैं, तवक्को रखते हैं, फलां फलां चीजों की दलील। अज़ीज़ान मोहतरम, बाज़ बातें अगर इब्तिदा में कह दी जाएं तो बहस की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। इबलीस ने एक ऐसी बात कह दी थी कि तू एक आला को हुक्म दे रहा है कि अदना को सजदा करे, तो एतराज उसने किबरियाई पे नहीं किया, एतराज अल्लाह के अदल पर किया। और जब कोई अदल इलाही पर मोतरिज हो, परवरदिगार उसको गुफ्तगू के काबिल नहीं समझता। हम वापस आते हैं, क्या खाई उसने? कसमें खाई। वशम्स व दुहाहा, कम अज कम एक साल में आप इस सूरे को 2 मरतबा तो जरूर सुनते होंगे। वशम्स व दुहाहा, थोड़ी सी तवज्जो। वल कमर इज़ा तलाहा, कसम है सूरज की जब वो रोशन हो। वल कमर इज़ा तलाहा, कसम है चांद की जब वो सूरज के पीछे पीछे आए। भाई चांद की कसम भी खा ली और चांद की शनाख्त भी करा दी। चांद जब ही है जब आफताब के पीछे पीछे चले। वह शम्से व दुहाहा, वल कमर इज़ा तलाहा, वह नहार इज़ा जल्लाहा, वह लैले इज़ा यग़शाहा। देखो कितनी कस्में हैं, दिन की कसम, रात की कसम। वह समाई वमा बनाहा, वल अर्ज़े वमा तहाहा, व नफ्से वमा सव्वाहा, फलहमाहा फुजूरहा व तक़वाहा। इतनी कस्में खाने के बाद कहा क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा वक़द ख़ाबा मन दस्साहा, कज़्ज़बत समूदो बितक़वाहा इज़ बअसा अशक़ाहा, फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाह नाक़तल्लाह व सुक़याहा। जब रसूल ने कहा कि इस ऊंटनी को सैराब करना, फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा, उन्होंने झुटला दिया। अच्छा, जब उन्होंने साले से कहा था कि पहाड़ से ऊंटनी मैं बच्चे की पैदा कर दो, तो क्यों कहा था? ताकि हम ये मोजिजा देखकर तुझको रसूल मान लें। और साले ने ये कर दिया, तो रसूल तो मान लिया था ना। अजाब क्यों आया अज़ीज़ान मोहतरम? अजाब इस बात पर नहीं आया कि उन्होंने रसूल को नहीं माना। आयत कहती है फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाह, रसूल को ना मानने से अजाब नहीं आया, रसूल का कौल ना मानने से अजाब आया। तो कि रसूल कहे ला इलाहा इल्लल्लाह तो मान लो, रसूल कहे मन कुंतु मौला तो मान लो। लेकिन इतनी गुफ्तगू हो गई, मेरे सवाल का जवाब तो अभी तक नहीं मिला। उसने कसमें क्यों खाई? भाई इंसानियत को यकीन दिलाने के लिए। भाई उसने उस वक्त तक कसम नहीं खाई जब तक कि किसी निस्बत ने
اپنے مدعا تک پہنچ گیا. جب تک کسی نسبت نے اس کو بلند نہیں کر دیا. بھائی کتنے ستارے خلق کر کے اس نے چھوڑ دیے. قسم کھانے کے قابل وہ ستارہ ہوا جس نے عرش چھوڑ کر سبیل الہی کا راستہ ڈھونڈا. نعرہ صلوات. سورج اس نے خلق کیا لیکن سورج قسم کھانے کے قابل اس وقت ہوا جب کسی کے اشارے پر ڈوبنے کے بعد دوبارہ روشن ہو گیا. بے قمر اس نے خلق کیا لیکن قسم کھانے کے لائق اس وقت ہوا جب حبیب کے اشارے پر شرما کے کٹ گیا. پھر قسم کھائی والتین والزیتون. شاید گفتگو سے آگے نہ بڑھ سکے، نہ معلوم کچھ طبیعت میں تھکان و گرانی محسوس کر رہا ہوں. صلوات پڑھیے. والتین والزیتون، تین کی قسم، زیتون کی قسم. بھئی میں نے آفتاب و مہتاب و نجوم کی قسموں کی بات تو بتا دی، یہ تین کی قسم کیوں؟ زیتون کی قسم کیوں؟ اب تمام مفسرین کی، مشاہیر مفسرین کی تفسیروں کو جمع کرنے کے بعد کہہ رہا ہوں کہ لکھا کہ زیتون ایک ایسا پھل ہے جس سے تیل پیدا ہوتا ہے اور تیل ماحول کو روشن کر دیتا ہے، لہذا پروردگار نے اس کی قسم کھائی. ذرا سچ بتانا، کیا دنیا کے پھلوں میں فقط زیتون ہی ایک ایسا پھل ہے جس سے تیل پیدا ہوتا ہے؟ تین کی قسم اس لیے کھائی کہ یہ قاطع بلغم ہے. زیتون اور تین ہاضمے کے لیے مفید ہے، گویا کہ دنیا میں کوئی اور چیز ہاضمے کی دوا ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا اس لیے قسم کھائی تینوں زیتون کی کہ تینوں زیتون کے حوالے سے موسیٰ کی قوم غربت سے نکل کر شہنشاہ بن گئی تھی. گویا ہدایت کی ساری منزل مقصود کسی کا شہنشاہ بن جانا ہے. والتین والزیتون، اس سوال کو آج لے کر جائیے اور ہم اپنی گفتگو میں اس کا جواب تلاش کریں گے. والتین والزیتون، تینوں زیتون کی قسم کھائی کیوں؟ میں نے عرض کیا کہ قسم کھائی جاتی ہمیشہ کسی نسبت سے. ذرا قرآن کی اوراق گردانی کرتے ہوئے تینوں زیتون کی نسبت کو تو تلاش کرو. اب ایک آیت پڑھتا ہوں، فرمایا کہ اللہ کے نور کی مثل ایک ایسا چراغ ہے جس کو زیتون مبارک کے طرف سے روشن کیا جائے گا. میں نے آپ کی گفتگو کے لیے کچھ اشارہ دیا، آپ کی فکر کے لیے. لا شرقیت ولا غربیہ، اور وہ نہ شرقی ہوگا نہ غربی ہوگا. ہم نے کتنی باتیں کہیں اب تک؟ ایکسکیوز، احترام، عظمت. آئیے سورہ منافقون. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. منافقوں نے تیرے پاس آ کر یہ کہا کہ تو اللہ کا رسول ہے. واللہ یعلم انک لرسول، بڑی توجہ رہے، اللہ جانتا ہے تو اس کا رسول ہے. اللہ جانتا ہے تو اس کا رسول ہے. واللہ یشہد، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، منافق جھوٹے. اتخذوا ایمانہم جنتا، انہوں نے اپنی قسموں کو اپنی ڈھال بنا لیا ہے. منافقوں نے کیا کہا تھا؟ قسم کھائی تھی آ کر. نہیں، منافقوں نے قسم نہیں کھائی تھی، منافقوں نے آ کے گواہی دی تھی. نشہد انک، اور پروردگار عالم فرما رہا ہے اتخذوا ایمانہم، انہوں نے اپنی قسموں کو اپنی ڈھال بنا لیا ہے. لہذا قدرت کی نظر میں قسم اور گواہی دونوں ایک ہی ہوتے ہیں. اچھا، یہ گواہی ہے کس چیز کی؟ سورہ آل عمران میں آواز دی
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ جب انبیاء سے ہم نے عہد لیا، پوری آیت کا ترجمہ نہیں پڑھنا، جب عہد لے لیا تو پھر ہم نے کہا اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، کیا تم نے اقرار کر لیا اور اپنے اس عہد پر قائم رہو گے؟ قالوا اقررنا، انبیاء نے کہا کہ ہاں ہم نے اقرار کر لیا۔ قال فاشهدوا، فرمایا اب اس پر گواہ رہنا، وانا معکم من الشاہدین، ہم بھی گواہوں میں سے ایک گواہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ صراط مستقیم اور سبیل الہی کی گفتگو میں گواہی کتنی اہم ہے۔ جب تم مسلمان ہوتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ الحمدللہ آپ سب مسلمان ہی پیدا ہوئے ہیں۔ جب کوئی غیر مسلم مسلمان ہو تو کیا کہتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ گویا مسلمان ہو وہ بھی گواہی دے، انبیاء ہیں وہ بھی گواہی دے، خاتم النبیین آئے انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا، خاتم النبیین آئے وہ بھی گواہ بن کر آئے، پروردگار عالم فاشهدوا انا معکم من الشاہدین، پروردگار بھی گواہ رہے۔ اور پھر آواز دی ومن اظلم ممن کتم شہادتا، اور کتنا بڑا ظالم ہے وہ جو شہادت کو چھپائے۔ مجھ کو کہنا فقط یہ ہے کہ آخر وہ گواہی کس امر کی ہے جس پر مسلمان بھی گواہ، مسلمان کا نبی بھی گواہ، نبی کا پروردگار بھی گواہ۔ وہ گواہی کیا ہے؟ وہ کون سی گواہی ہے جس کو سب چھپانا چاہتے ہیں اور پروردگار آشکار کرنا چاہتا ہے؟ دیکھو، راہ خیر میں بلند ترین منزل ہے منزل شہادت۔ بچوں کے لیے کہہ دوں، شہادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گلا ہی کٹا دیں، وہ شہادت کی ایک قسم ہے، لیکن شہادت کا آغاز ہوتا ہے جب آپ مقام عبادت پر آ کر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ شہادت۔ گویا نماز پڑھو مقصود شہادت، روزہ رکھو مقصود شہادت، حج کرو مقصود شہادت، بھئی زکات و خم دو مقصود شہادت، جہاد کرو مقصود شہادت۔ بلند ترین مقصد ہے نا شہادت، لیکن شہادت ملتی کب ہے؟ بس آخری جملہ ہماری گفتگو کا، یہ شہادت اور مقام شہادت ملتا کیسے؟ 7ویں پارے کا آغاز ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاہدین۔ کچھ لوگوں نے کہا پروردگار اب ہمارا نام شاہدین میں لکھ دے۔ کب؟ جب انہوں نے فیض حاصل کیا، رسول پر آئے ہوئے کلام کو سننے کے بعد اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کے ذریعے۔ پھر پڑھتا ہوں تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، قدرت نے کہا آنسو یہ قطرے نہیں ہیں جو آنکھ سے ٹپک جائیں، یہ وہ فیض شہادت ہے۔ یہ آنسو اتنے اہم ہیں کہ جو اس شہادت کا امین تھا، جو اس شہادت کا مبلغ تھا، اس کی آنکھوں میں تم آنسوؤں کو دیکھو گے۔ یہ جو تم گریہ و بکا کرتے ہو، عزاداری کرتے ہو، یہ اسی فیض ہدایت کی اور فیض شہادت کی ایک کیفیت ہے جس کا آغاز ان آنسوؤں سے ہوا تھا جو سرکار ختمی مرتبت کی آنکھوں سے جاری ہوئے تھے۔ جب جبریل امین نے خبر دی تھی کہ تیرا یہ نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں ذبح کر دیا جائے گا۔ ام سلمہ کا بیان ہے کہ میں نے حجرے سے رسول کی چیخوں کی آواز سنی،
ये आंसू हैं इसी तकमील शहादत में, इसी जुस्तजूए सबील इलाही में। मुहर्रम का महीना आते ही हम सफ़े अज़ा बिछा देते हैं। आज मुहर्रम की दूसरी तारीख है। मेरा मौला 2 मुहर्रम तक सफर में था। मक्के से रवाना हुए थे, मदीने से रवाना हुए थे 28 रजब को। मक्के पहुंचे, मक्के से रवाना हुए, सालबिया का मकाम आया। एक मर्तबा अली अकबर जैसा बेटा खिदमत में हाजिर हुआ। अली अकबर बेटा क्या बात है? बाबा सलाम करने हाजिर हुआ था। बाबा आज मैंने ख्वाब देखा है। अली अकबर क्या देखा? तो बाबा मैंने सुना कोई ये कह रहा था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और बाबा फिर मैंने देखा आप सहरा में खड़े हैं, आपका दायां बाजू कट गया। इसके बाद मैंने देखा बाबा आपका बायां बाजू भी कट गया। बाबा फिर मैंने देखा आपकी कमर टूट गई। बाबा इस ख्वाब की ताबीर क्या है? फरमाने लगे अली अकबर, बायां बाजू कासिम है जो मारे जाएंगे। मेरी कमर टूट गई, कमर बनु हाशिम तुम्हारे चचा अबुल फजल अब्बास है जिनके मारने से मेरी कमर टूट जाएगी। शहजादा कहता है बाबा आपका दाहिना बाजू कौन सा है? एक मर्तबा अली अकबर का बाजू पकड़ा, हुसैन अपने मकाम से खड़े हुए और सहरा की तरफ निकले और फरमाते अली अकबर तुम्हारी मां सुन रही थी, अली अकबर मेरा दाहिना बाजू तुम हो। अली अकबर वो तुम हो मेरे लाल। हम करबला की तरफ जा रहे हैं। क़यामत अलसना अलल हक, क्या हम हक पर नहीं है? और हमारे बेटे हम हक पर हैं कि बाबा जब हक पर हैं तो मौत से डर कैसा, मौत से खौफ कैसा? ये सफर जारी था। किसकी मजाल थी जो हुसैन को रोक सकता? लेकिन वो मंजिल आ गई जिसके लिए हुसैन को पैदा किया गया था। वादा तिफली निभाने की जगह आ गई, वादागाह आ गई। हुसैन का घोड़ा चलते चलते रुक गया। मिकनफ की रवायत है कि हुसैन ने 7 घोड़े बदले, किसी घोड़े ने कदम आगे न बढ़ाया। एक मर्तबा आवाज दी जरा करीब के रहने वालों को बुला लो। बनु असद आए। बनु असद इस जमीन का क्या नाम है? तो मौला इसे मारिया कहते हैं। का और भी कोई नाम है? कहा मौला इसे गाजरिया कहते हैं। का और भी कोई नाम है? कहा इसे शत्ते फरात भी कहते हैं। का और भी कोई नाम है? मेरा दिल कहता है कि मैं आगे बढ़ूं और कहूं कह दो खुदा के वास्ते इसका कोई और नाम नहीं है, लेकिन कहने वालों ने कहा था इसको करबला भी कहते हैं। बस ये सुना, फरमाया वक़फ़ू वला तरहलू, ठहर जाओ आगे ना बढ़ो। आ गई हमारी मंजिल। काफिले को रोक लिया गया। हुसैन इब्ने अली सवारी से उतरे और महमिलों से बीबियां उतरी। हाँ, बनु असद से जमीन को खरीदा 60,000 दिरहम पर। इसके बाद फरमाया बनु असद हम इस जमीन पर रहने के लिए नहीं आए, मारे जाने के लिए आए हैं। तुमसे सिर्फ इतना कहना है जब हमको कत्ल कर दिया जाए, दुश्मन हमारी लाशें छोड़कर चला जाए, सिर्फ इतनी मेहरबानी करना आगे हमारी लाशों को सुपुर्दे खाक कर देना। इसके बाद बनु असद की औरतों को बुलाया। फरमाने लगे हो सकता है तुम्हारे मर्द मसलहतों की वजह से हमारी लाशों को दफन ना कर सके, तुम ही मेरी दुखियारी मां की तस्कीन बन जाना और हमारी लाशों को दफन कर देना। कितना ख्याल था मौला को अपनी तदफीन का। अब बनु असद के बच्चों को बुलाया और का बच्चों हो सकता है मसरूफियात हयात में तुम्हारे बड़े भूल जाएं। अगर बड़े भूल जाएं तो किसी रोज खेलते हुए तुम ही इस तरफ चले आना और बच्चों ये खेल खेलना, मुट्ठी पर खाक उठाना। वसीयतें कर दी। इसके बाद महमिलों से बीबियां उतरी। जैसे ही ज़ैनब ने ज़मीन करबला पे कदम रखा, एक
ایک زرد غبار اڑا اور شہزادی کے طیب و طاہر گیسو آلودہ ہو گئے. بتاؤ یہ غبار کہاں کہاں اور کس کس چیز کو اس نے آلود کیا؟ یہ غبار حسین کی ریش مبارک پر پڑا، ریش مبارک غبار آلود ہو گئی. یہ غبار زینب و ام کلثوم کے طیب و طاہر گیسو پر پڑا، گیسو غبار آلود ہو گئے. اور بتاؤں یہ غبار کہاں کہاں گیا؟ یہ غبار کربلا سے نکل کر مدینے کی فضا میں پہنچا. بابو وفات رسول خدا کسی نے رسول کو غبار آلود نہیں دیکھا، لیکن بعد شہادت حسین ام سلمہ کہتی ہے میں نے دیکھا رسول کی داڑھی کے آلود تھی. بیویاں بچے سواریوں سے اترے، خیمے لگ گئے. اور اس وقت جعفر شستری کا بیان ہے کہ حسین ابن علی نے ایک مرتبہ اپنے اعزاء کی طرف دیکھا، بچوں کی طرف دیکھا اور یہ جملہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد حسین ابن علی فرمانے لگے ہاں وعدنی جد رسول اللہ، یہی وہ مقام ہے جس کا وعدہ میرے رسول اللہ نے میرے نانا نے فرمایا تھا. یہی وہ مقام ہے کہ ہمارا سفر ختم ہو جائے گا. یہی وہ مقام ہے جہاں پر تذبح اطفالنا، ہماری ماں کی عورتوں کی گودوں سے بچوں کو لے کر ذبح کر دیا جائے گا. یہی وہ جگہ یہی وہ مقام ہے جہاں ہماری قبروں کی زیارت کی جائے گی. ارے مولا کو کتنی تمنا تھی کہ قبروں کی زیارت ہو. ارے کس کی سراغ چیزوں نے قبر حسین کی زیارت کی ہے. حسین کا واسطہ جو یہاں موجود ہے ان کو تبلیغ میں قبر حسین پر جاؤ اور جا کے اسی طرح کیا کرو اور کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین. Say